اس کے ساتھ ساتھ حضرت زید رضی اللہ عنہ وہ غلام تھے، وہ پہلے غلام تھے جو اسلام لے کے آئے۔ فلما قضا زید، he is the only صحابی out of hundreds of thousands of صحابہ، صرف یہی ایک صحابی ہیں جن کا نام پراپر طریقے سے زید قرآن مجید میں آیا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کے لیے سب سے زیادہ مشکل ترین دن کون سا تھا؟ She was expecting کہ احد کا دن ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں عائشہ، میرے لیے سب سے مشکل ترین دن وہ طائف کا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسند تھا اس کو بھی ہم نے پسند کرنا ہے، اور یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اور آج we have the audacity کہ ہم صحابہ اکرام کے اگینسٹ بات کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه ربی اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ونس اگین جن صحابی کے بارے میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے، ان کا نک نیم ہے حب رسول اللہ۔ حب رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے رسول کا پیارا، یعنی رسول اللہ کا محبوب۔ حضرت زید بن حارثہ، آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے ایک ممبر ہیں، اور ہمیں اسکالرز بتاتے ہیں کہ جیسے there is some difference between the scholars۔ کوئی کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے ایمان لے کے آئے، کوئی کہتے ہیں کہ حضرت علی لے کے آئے، اور کچھ کہتے ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ لے کے آئے۔ تو بہرحال ان اسکالرز نے بڑا اس چیز کو نا ذرا الائن کیا ہے۔ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ سارے ہی لوگ they are the first one to accept اسلام۔ مثال کے طور پہ اگر جوانوں کی بات کی جائے، ان ایڈلٹس، ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ سب سے پہلے ایمان لے کے آئے۔ اگر بچوں کی بات کی جائے، at that time حضرت علی رضی اللہ عنہ he was a kid، وہ چھوٹے تھے، تو وہ پہلے شخص ہوئے اسلام لے کے آئے۔ اسی طرح اگر خواتین کی بات کی جائے، وومن، حضرت خدیجہ was the first one to accept اسلام۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت زید رضی اللہ عنہ وہ غلام تھے، وہ پہلے غلام تھے جو اسلام لے کے آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بعد میں آزاد بھی کر دیا تھا، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا بھی ہوئے۔ کئی لوگ یعنی لیک آف نالج کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کیسے فلاں شخص کو مولا کہہ دیا۔ مولا کے ڈفرنٹ میننگز ہیں۔ مولا از اے پرسن، ون آف دا میننگ آف مولا کہ جو غلام کو آزاد کر دیا جاتا ہے نا، اس کو مولا کہا جاتا ہے، یعنی مولا رسول اللہ، اللہ کے رسول کا مولا، یعنی زید بن حارثہ اللہ کے رسول کے مولا ہیں۔ سو دس واٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ، انشاءاللہ یہ بھی اپنے ذہن میں آپ رکھیے گا۔ یہ کمپلیٹ فیملی، حضرت زید رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، اور ان کی وائف ام ایمن برکہ رضی اللہ عنہ، یہ فیملی ڈسٹنکشن ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پوری فیملی سے بہت زیادہ محبت تھی۔ اور ایک اور خاصیت ہے حضرت زید کی، وہ یہ کہ ہی از دی اونلی صحابی آؤٹ آف ہنڈریڈ آف تھاؤزنڈز آف صحابہ، صرف یہی ایک صحابی ہیں جن کا نام پراپر طریقے سے زید قرآن مجید میں آیا ہے، اور کسی اور صحابی کا نہیں آیا۔ سبحان اللہ، یہ بھی ان کا ایک ورچو ہے، ان کے فضائل میں سے ان کا ایک فضل ہے۔ ان کے جو قریب تر آتے ہیں نا صحابی، جن کو نام سے تو نہیں پکارا گیا بلکہ ایک پروناؤن یوز کیا گیا ہے، وہ ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تھا نا کہ اذ یقول لصاحبہ، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحب یعنی کمپینین سے کہا، لصاحبہ جو ہی ہے نا، یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بات ہو رہی ہے۔ تو بات سمجھ میں یہ آئی کہ جو نام استعمال کیا گیا ہے، پراپر نام قرآن مجید میں، وہ حضرت زید کا ہے، اور میں آیت بھی آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ استقول للذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، یہ آیت ہے، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما قضا زید، یعنی زید رضی اللہ عنہ کا پراپر نام آیا ہے۔ تو یہاں سے بھی ان کی ہمیں سبحان اللہ ان کی جو ہے ورچو کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ اور یہاں پہ نا ایک if you read between the lines، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ ہم یہاں پہ سب جو بیٹھے ہیں نا، ہم دین سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میرے بڑوں نے کوئی چیز سنی سنائی سن لی ہو، یا انہوں نے کلچر سے کوئی چیز سیکھ لی ہو،
ضروری نہیں ہے وہ کہ دین کا حصہ بن جائے. دین وہی ہے جو ہمارے رب نے ہمیں بتایا اور ہمارے رسول نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم, اور جس طرح صحابہ اکرام نے سمجھا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. Do you get the point? تو یہاں پہ جو اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شان کا بھی پتہ چلتا ہے. ہم میں سے کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. What do you have to say about this؟ جہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ, جب اللہ کے نبی نے اپنے صاحب یعنی کمپینین سے بات کی, ان کو بتایا, تو آپ یعنی اور کیا بات رہ جاتی ہے. تو دس از واٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. اور ایک اور جو ہے جو فضائل میں سے ہے حضرت زید کا, وہ یہ کہ یعنی جسٹ فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم, رائٹ, اس کے بعد آپ مزید الیبوریٹ کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھائے گا جن پر آپ نے انعام کیا ہے, جن پر آپ کی رحمت برسی ہے. ان لوگوں کا راستہ نہ دکھائے گا جن سے آپ ناراض ہوئے ہیں. اسی طرح اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, سورہ احزاب کی آیت ہے, اِسْتَقُولُوا لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ, کہ اے نبی آپ یاد کیجئے جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جن پر کیا ہوا, انعم اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہوا تھا. سبحان اللہ, صحابہ اکرام کی عظمت کی گواہی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں, اور صرف اللہ تعالیٰ صرف اپنی طرف منسوب نہیں کر رہے. اے نبی اللہ تعالیٰ نے بھی انعام کیا تھا, وہ انعمت علیہ, اور آپ نے بھی انعام کیا تھا, یعنی آپ بڑے مرسیفل تھے, بڑی رحمت کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے. تو یہ بھی ایک ان کی جو ہے فضیلت ہے زید رضی اللہ عنہ کی. ہوا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبت تھی زید رضی اللہ عنہ سے. وہ انشاءاللہ آپ کو آگے بھی آ جائے گا, بس جسٹ فار دا سیک آف نبی, چونکہ ہم بات کر ہی رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا, تو ان کا نام زید بن حارثہ سے چینج ہو کے زید بن محمد ہو گیا تھا. تو صحابہ اکرام میں سے جو بھی آپ یہ کہہ لیں کہ ینگر جنریشن تھی نا صحابہ کی, مثال کے طور پہ عبداللہ بن عمر جو عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں, صاحبزادے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت زید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہی سمجھتے رہے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی سورہ احزاب کی. تو یہاں پہ جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ینگ جنریشن تھی صحابہ کی, وہ یہی سمجھتے رہے تھے کہ زید جو ہیں اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں. تو اب ان کی اپیرنس کی طرف آتے ہیں. ابن الجوزی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت زید کی جو فزیکل کمپلیکشن تھی نا, ان کی اپیرنس, ہی واز ان ڈارک کلر, تھے وہ عرب ہی, عرب قبیلے سے جو ہے بلونگ کرتے تھے, وہ قبیلے کا نام انشاءاللہ آگے آ جائے گا, بٹ ہی ہیڈ اے ڈارک کمپلیکشن, اور ان کی ہائٹ بھی جنرلی عام ایک ایوریج ہائٹ ہوتی ہے نا, اسے تھوڑی چھوٹی تھی, اور ہی وازنٹ دیٹ بگ بلڈ, ان کی اتنی, جیسے عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑے اسٹرانگ تھے اور بڑے ان کی جو ہے فزیکل اسٹیچر بڑا اسٹرانگ تھا. ان کی ہائٹ تھوڑی سی چھوٹی تھی, اور ان کی جو آپ سمجھ لیں کہ جو جسامت تھی وہ بھی تھوڑی سی آپ یہ کہہ لیں کہ چھوٹی تھی, اور ان کی چپٹی ہوئی ناک تھی. اور پھر میں کہتا ہوں وہ حبشی نہیں تھے, ایبیسینین نہیں تھے, وہ عرب کے قبیلے سے ہی بلونگ کرتے تھے. اور ان کی ایج جہاں تک جو ہمیں ہسٹری بتاتی ہے, جو ہسٹری کی کتابیں ہیں, وہ یہ ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 10 سال چھوٹے تھے. تو there was the difference یعنی of 10 years between the age of نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید کی عمر میں فرق تھا. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زید رضی اللہ عنہ کی ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ہو جاتی ہے, کیا سٹوری ہے اس کے پیچھے. حضرت زید کے والد کا نام ہے حارثہ ابن شراحیل, یہ ان کے والد کا نام ہے, اور یہ جس قبیلے سے بلونگ کرتے تھے قبیلے کا نام ہے بنو کلب. اور یہ بنو کلب آپ کہہ لیں کہ چھوٹا قبیلہ تھا, اس کا جو بڑا قبیلہ تھا نا بنو قضاعہ, بنو قضاعہ بڑا قبیلہ تھا. مثال کے طور پہ جیسے ہم نے سنا ہے قریش قبیلہ تھا نا, قریش کے آگے سب ٹرائبز تھے, یعنی بنو ہاشم ہے, بنو مخزوم ہے, بنو عدی ہے, وغیرہ وغیرہ. تو ان کا جو مین ٹرائب تھا وہ قریشی تھے, قریش. اسی طرح بنو قضاعہ ان کا جو ہے مین بڑا ٹرائب تھا, اور آگے اس کو جب سب ٹرائب میں ڈیوائڈ کیا جائے تو بنو کلب سے یہ بلونگ کرتے تھے. اور یہ مکہ سے تھوڑا سا دور تھا ان کا قبیلہ, مکہ میں نہیں رہتے تھے یہ. اور ان کی والدہ کا نام تھا سعاد بنت ثعلبہ, یہ ان کی والدہ کا نام تھا. اور جو ان کی والدہ ہیں ان کا
جو تعلق تھا کس قبیلے سے تھا؟ لطائی قبیلہ جو ہے یہ آتا ہے کہ ان سے بلونگ کرتی تھی. تو ہوا کیا کہ یہ اپنی زندگی بڑے اچھے طریقے سے اپنے گھرانے میں گزار رہے تھے. یہ خود بتاتے ہیں حضرت زید کہ میں جب بچہ تھا میں اپنی والدہ کے ساتھ ملنے کے لیے گیا, اپنی والدہ کے گھر والوں سے ملنے کے لیے گئے ہم. تو ہوا کیا کہ ہم نے مکہ کے کچھ ایریے سے باہر ہم نے جب رات پڑ گئی, ہم نے آرام کرنا چاہا تو ہم نے ٹینٹس وہاں پہ لگا لیے. اور ہم جب آرام کر رہے تھے تو ہوا کیا, آرام کرتے کرتے کچھ لوگ آئے, بدماش آئے. انہوں نے کیا کیا کہ ایک دم حملہ کیا, ہمارا کھانے پینے کا سامان, ہمارا سارا مال انہوں نے اڑا لیا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے حضرت زید کو بھی, حالانکہ اس وقت وہ بچے تھے, یعنی بچے ان اے سینس ان کو سینس تھی, آل رائٹ سینس تھی, ان کو جو ہے پکڑ کے لے گئے, اغوا کر کے لے گئے. اور جس قبیلے نے یہ کام کیا تھا نا اس کا نام ہے بنو القین. بنو القین یہ قبیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسلام لے آیا تھا, اور یہ جانا مانا جاتا تھا کہ اس قبیلے میں بڑے واریئرز تھے, یعنی جنگجو لوگ پائے جاتے تھے. اور یعنی ڈکیتی کرنا, ان میں سے کچھ لوگ تھے جو ڈکیتی کی بھی ماہر تھے, لیکن لڑائی جھگڑے کرنا, جنگوں میں آگے آگے رہنا, تو یہ بنو القین اس جو ہے اس وجہ سے مشہور تھے. تو ہوا کیا, انہوں نے بغیر کسی وقت کو ضائع کیے زید رضی اللہ عنہ کو لے کے جاتے ہیں, اور سوق العکاظ, یہ بھی نام یاد رکھیے گا آپ جب بھی ہسٹری پڑھیں گے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں یا صحابہ کرام کی سیرت کے بارے میں, آپ کو سوق العکاظ, سوق کہتے ہیں مارکیٹ کو, عکاظ یہ جو مارکیٹ تھی یہ مشہور تھی, یہاں پہ جو غلام تھے ان کو خریدا بیچا جاتا تھا. تو جتنے بھی غلام تھے یہ مکہ میں لے کے آ جاتے تھے, اور یہاں سے جو ہے ٹریڈ ہوتی تھی, غلاموں کو خریدا جاتا تھا. تو انہوں نے ایک دم آ کے سارا اتنی جلدی میں کام کیا, وہاں سے اغوا کر کے یہاں پہ لا کے بیچ کے, اور پھر جو ہے وہ غائب ہو گئے. اور ان کو حضرت زید کو 400 درہم میں خریدا گیا. تو ان کی سٹوری بڑی سملر ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری سے. حالانکہ اب دیکھیں یوسف علیہ السلام وہ غلام نہیں تھے, رائٹ, ان کو تو لوگوں نے آ کے انہیں کنویں سے اٹھایا اور پھر جو ہے ایز اے سلیو وہ ان کو جو ہے بیچ بھی دیا گیا. تو سبحان اللہ, دس از ایگزیکٹلی واٹ ہیپن ود حضرت زید ایز ویل. تو ان کو جو ہے جب خریدا, ان کو خریدا تھا حکیم بن الحزام نے. حکیم بن حزام اور یہ کون ہے؟ ایگزیکٹلی حضرت خدیجہ کے یہ بھتیجے ہیں. یعنی حضرت خدیجہ کے جو بڑے بھائی ہیں نا, I'm not good at telling their relations, لیکن انشاءاللہ I'll try to manage it, کہ حضرت خدیجہ کے جو بڑے بھائی ہیں یہ ان کے بیٹے ہیں, یعنی ان کے بھتیجے لگے. تو حضرت خدیجہ یہ مکہ کی سب سے زیادہ مالدار خاتون تھی, لیکن سبحان اللہ ان کا لائف سٹائل اتنا ہمبل تھا, اتنا سادہ تھا کہ اپنے گھر کے کام کاج خود کیا کرتی تھی. حالانکہ اگر وہاں کی جو نارمل پریکٹس تھی اس کے حساب سے اگر وہ چاہتی تو اچھے سے اچھے اور جو ہے زیادہ زیادہ غلام بھی رکھ سکتی تھی جو کہ ان کے کام سارے کرتے. شی یوزڈ ٹو ڈو ہر ورک الون, اپنے کام خود کیا کرتی تھی. اور پھر انہوں نے نا اپنے بھتیجے کو ریکویسٹ کی, حکیم, کہ میں تھک جاتی ہوں, مجھے کوئی نہ کوئی غلام تم پرچیز کر کے دے دو. تو یہی ہوا, حکیم بن الحزام جاتے ہیں اور خرید کے حضرت خدیجہ کو وہ گفٹ کر دیتے ہیں, بلکہ وہ خریدتی ہیں, پیسے دیتی ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی وہ گھرانے میں آتے ہیں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو چکی ہوتی ہے حضرت خدیجہ سے. تو جیسے ہی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں آتے ہیں نا, سبحان اللہ دیکھیں واٹ اے ماسٹر پلان. حضرت زید کو یعنی وہ امیجن بھی نہیں کر سکتے کہاں سے چلے تھے اپنی والدہ کے ساتھ, یعنی نانا نانی کو ملنے کے لیے, ٹھیک ہے, اپنی مدر کے جو ہے رشتہ داروں کو ملنے کے لیے, لیکن ہی اینڈڈ اپ ان دی ہاؤس آف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ, دس از دی ماسٹر پلاننگ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو یہ بھی اس میں ہمارے لیے سائن ہے کہ جو بھی ہماری زندگیوں میں ہو رہا ہوتا ہے نا, ہو سکتا ہے اپیرنٹلی آپ کو اچھا نہ محسوس ہو, لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جب یہ ہوا نا, تصور کریں کہ حضرت زید کے جو پیرنٹس تھے, والدین تھے, ان کے اوپر کیا گزری ہوگی. حضرت زید کے جو والد تھے حارثہ, وہ اتنے پریشان ہوئے اور اتنے غمگین ہوئے, وہ اپنے گھر کے دروازے کے باہر بیٹھ کر نا رویا کرتے تھے اور پوئٹری جو ہے پڑھا کرتے تھے, شعر و شاعری کیا کرتے تھے. اور بڑی ان کی جو اشعار ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو کتنا غم تھا. کہتے ہیں بقیت علی زید ولم ادری ما فعل, کہ میں رو رہا ہوں اپنے بیٹے زید کے لیے
اور مجھے نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کا بچہ، اللہ تعالیٰ سب کو حفاظت میں رکھے، اگر اغوا ہو جائے تو وہ بڑی تکلیف ہوتی ہے. جب آپ کا ریلیٹیو، آپ کو پتا چل جاتا ہے نا کہ وہ مر چکا ہے، ٹھیک ہے آپ کو کچھ عرصے کے لیے غم ہوتا ہے لیکن بعد میں تسلی ہو جاتی ہے. لیکن جب آپ کو پتا ہو کہ اب مجھے نہیں پتا وہ زندہ ہے یا کہاں پہ ہے، کس نے اس کو جو ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، تو بڑے پریشان تھے. اور پھر کہتے ہیں حی فیرجع ام اتا دونہ اجل، کہتے ہیں کہ کیا وہ زندہ ہے کہ وہ میرے پاس لوٹے گا، یا اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے، میرے بیٹے کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اور پھر کہتے ہیں فواللہ، خدا کی قسم، ما ادری وانی لسائل، کہ مجھے نہیں پتا اور میں لوگوں سے پوچھتا پھر رہا ہوں، اغالک بعدک سہل ام غالک جبل، کیا میرے بیٹے کو مار دیا گیا یا میرا بیٹا مر گیا ہے، کیا اس کو پہاڑ سے نیچے پھینک دیا گیا ہے یا اس کو نارمل جو زمین ہوتی ہے فلیٹ پلیس وہاں پہ اس کو مار دیا گیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ویئر از ہی ناؤ. تو یہاں سے ان کی جو ہے ان کے درد کا پتہ چلتا ہے کہ کتنے وہ غمگین تھے. کچھ سالوں بعد، اب ظاہری بات ہے پیرنٹس ہیں وہ بھی پریشان ہیں، اور ان کے جو سارے قبیلے والے ہیں ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ جو ہے حارثہ کے جو بیٹے ہیں زید وہ گم چکے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ حضرت زید کے چچا وہ کسی کام سے مکہ آتے ہیں کافی سالوں بعد. تو جب وہ مکہ آتے ہیں نا، تو وہ جب خانہ کعبہ کے پاس جاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ پاتے ہیں، اور زید رضی اللہ عنہ بھی وہاں پہ ان کو نظر آتے ہیں. جب نظر آتے ہیں، اب کافی سال گزر چکے ہوتے ہیں، وہ تو پہچان لیتے ہیں کہ یہ میرا بھتیجا ہے، لیکن وہ کچھ کہے بغیر وہ جا کے اپنے بڑے بھائی کے پاس جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میں نے زید کو دیکھا ہے. تو کہتے ہیں کہ واقعی تم نے زید کو دیکھا ہے؟ کہتے ہیں ہاں میں پہچانتا ہوں وہ زید ہی تھا. تو دونوں کیا کرتے ہیں، دونوں بھائی اپنا سامان پیک اپ کرتے ہیں اور جتنا بھی ان کے پاس مال ہوتا ہے وہ بھی ساتھ اکٹھا کر لیتے ہیں اور جاتے ہیں. جب مکہ میں انٹر کرتے ہیں، اب یہ بڑی ایموشنل سٹوری ہے، یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کتنے زبردست تھے. حالانکہ ابھی وہی سٹارٹ نہیں ہوئی، ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40+ نہیں ہوئی، وہی کا سلسلہ شروع نہیں ہوا. تو جب آتے ہیں نا تو بنو ہاشم کے بارے میں پہلے پوچھتے ہیں این عبد المطلب، کہ عبد المطلب کا ہے. عبد المطلب بڑے مشہور ہوتے ہیں پورے حجاز میں کیونکہ ان کی ہاسپٹیلٹی، خیال رکھنا حجاج اکرام کا، اور بڑے اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں. اور اسی طرح عبد المطلب کے بارے میں اگر یہ پوچھا جائے نا کہ عبد المطلب کا پوتا، حالانکہ ان کے بڑے یعنی ان کے پوتے پوتیاں بہت زیادہ تھے، لیکن لوگوں کو پتا چل جاتا تھا کہ ان کے سارے پوتے پوتیوں میں ایک ایسا خاص ان کا گرینڈ سن ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی کوالٹیز بڑی ایکسیپشنل ہیں کہ وہ پہچانے جاتے تھے، اخلاق کے بڑے اچھے ہیں. جب وہ کسی سے بات کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے. تو انہوں نے پھر پوچھا اور پھر پوچھتے پوچھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ جب یہ حضرت زید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی میں رہ رہے ہوتے ہیں نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آلریڈی حضرت زید کے ساتھ اتنی اچھی بانڈنگ بنا لی ہوتی ہے کہ ان کو اپنے بیٹے کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں کہ ایز اف کہ ان کے بیٹے ہیں. اور جب یہ خدیجہ دیکھتی نا کہ ان کی آپس میں کافی محبت ہے، تو پھر وہ پوچھتی ہیں اپنے ہسبینڈ سے کہ ڈو یو لائک ہم، ڈو یو لو ہم؟ بولتے ہیں یس آف کورس. تو پھر کہتے ہیں فہو لک، میں آپ کو یہ ہبہ کرتی ہوں، گفٹ دیتی ہوں. تو حضرت زید کو یعنی وہ آزاد بھی کر دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں، اور وہ ان کے پھر بیٹے ایز اے فیملی ممبر بن کے رہتے ہیں بیسیکلی. تو پھر کہتے ہیں، پھر اپنے جو ہے اپنی سٹوری کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہے جو کہ گم ہو چکا تھا، اور پوری سٹوری بتاتے ہیں کہ اب وہ آپ کے پاس ہے زید. تو یہ ساری جب سٹوری بتاتے ہیں کہ پھر کہتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کو لینے کے لیے آئے ہیں، حالانکہ یہ غلام نہیں تھا، اچھی بڑی زندگی گزار رہا تھا، تو یہ ہمارے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا، یہ انسیڈنٹ ہوا. تو آپ مجھے بتائیں آپ کو کتنا مال چاہیے، آپ جو مال کہیں گے ہم آپ کو لا کے دے دیں گے، بس ہمیں ہمارا بیٹا واپس دے دیں. واٹ این اپرچونٹی، رائٹ؟ وہ چاہتے تو مال کما سکتے تھے، جس کی آج
ہر بندہ تلاش میں ہوتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے مال نکالو اگلے کی جیب سے. سبحان اللہ و بحمدہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں کہ مجھے آپ کے مال کی ضرورت نہیں ہے. اگر واقعی ہی یہ آپ کا بیٹا ہے، ہم زید سے پوچھ لیتے ہیں کہ اس نے کس کے ساتھ رہنا ہے، میں کسی کو نہیں روکوں گا. تو زید رضی اللہ عنہ کو بلایا جاتا ہے. زید رضی اللہ عنہ جب آتے ہیں نا تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہارے فادر ہیں، تمہارے والد ہیں، تمہارے چچا ہیں، کیا تم ان کو پہچانتے ہو؟ وہ کہتے ہیں نعم. محمد اب رسول اللہ تو نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بعد میں ان کو نبوت تو مل جاتی ہے. کہتے ہیں نعم میں ان کو پہچانتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں وہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں. اب حضرت زید کی سچویشن کتنی کنفیوزنگ ہوگی، ان کے لیے کتنا مشکل ہوگا. وہ کچھ کہنے سے پہلے اب اتنی زبردست بانڈنگ ہے ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ان کو کیا کہا ہے. کیونکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ لے جاؤ تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے، یعنی مجھے تو کہنے کا موقع ہی نہیں ملا. تو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا کہا ہے ان کو؟ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات تم پر چھوڑ دی ہے. سبحان اللہ، واٹ این اخلاق، کیا کیریکٹر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو پھر حضرت زید کہتے ہیں بل اقیم معک، کہ میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب یہ آپ دیکھیں، امیجن کریں کہ والد سامنے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں اور پھر بڑے تعجب سے کہتے ہیں یا زید اتختار العبودی علی الحریہ، کہ تم غلامی کو پسند کر رہے ہو آزادی سے. واٹس رانگ ود یو؟ اے میرے بچے اب تم کیا کر رہے ہو؟ تم ہوش میں تو ہو. پھر کہتے ہیں کہ تم آزادی سے زیادہ تم غلامی کو پسند کرتے ہو. وعلی ابیک و امیک و بلدک و قومک، تم اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے، اپنے قبیلے والوں کو چھوڑ کے، بلد کہتے ہیں اپنے ایریے کو، نہیں تم اپنے ملک کو چھوڑ کے، اپنا جو ایریا ہے، تم غلامی میں آنا چاہتے ہو؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ زید رضی اللہ عنہ کا جواب سنیے گا. کہتے ہیں انی قد رأیت من هذا الرجل شیئا، میں نے اس شخص کے اندر ایک زبردست چیز دیکھی ہے. کیا میں نے دیکھا ہے وہ آپ لوگوں کو نہیں پتا، اس لیے وما انا بالذی افرق ابدا، وما انا بالذی افرق ابدا، اس لیے میں اس شخص سے کبھی بھی جدا نہیں ہوں گا. میں ابا جان آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں گا. آپ تصور کریں، وحی کا نزول ابھی نہیں ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو وحی کا ایک پورا چینل ہے وہ سٹارٹ نہیں ہوا. جبریل علیہ السلام ابھی وحی لے کے نہیں آئے. کیا زبردست اخلاق ہیں کہ ایک غلام گواہی دے رہا ہے کہ میں نے ان جیسا شخص اپنی زندگی میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. ابا جان یہ مجھے آپ سے بھی زیادہ محبوب ہے. سبحان اللہ، دس واز دی کیریکٹر آف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیفور دا نبوہ. اور جب نبوت آ جاتی ہے تو عائشہ رضی اللہ عنہا کیا کہتی تھی کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھتے ہو، وہ چلتے پھرتے قرآن تھے. القرآن یمشی، کیا مطلب ہے کہ قرآن میں جو بھی اخلاق کا سٹینڈرڈ بتایا نا کہ یہ کرو اس سے تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے، یہ ساری کیریکٹرسٹکس، یہ ساری خوبیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی. سبحان اللہ. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ کے تو اخلاق بڑے عظیم ہیں. اور ایک کون گواہی دے رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی. تو یہ جب سنتے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے. تو مزید جو ان کے فادر ہیں وہ پوچھتے ہیں، حارثہ پوچھتے ہیں زید ما یصنع سیدک بک، سید کہتے ہیں تمہارے جو ماسٹر ہیں یہ تمہارے ساتھ کرتے کیا ہیں، کیسا سلوک کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ مجھے اپنے بچوں سے بھی زیادہ اچھا سلوک کرتے ہیں میرے ساتھ. سبحان اللہ، کہ یہ مجھے پرائیورٹی دیتے ہیں اپنے بچوں سے بھی زیادہ. تو یہ جب بات سنتے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا دل خوش ہو جاتا ہے. تو وہ اسی وقت ہی حضرت زید کا ہاتھ پکڑ کے خانہ کعبہ کے پاس جاتے ہیں اور سب لوگ وہاں پہ جمع ہوتے ہیں. اور اونچی آواز سے یہ آپ یہ کہہ لیں کہ ایک رواج تھا عرب میں، یعنی بیٹا بنا لینا کسی کو جس سے محبت ہوتی تھی. یہ اتنا زیادہ نہیں تھا، عام نہیں تھا، لیکن یہ ایک کلچر تھا.
تو وہ جاتے ہیں, ہاتھ پکڑ کے ان کا ہاتھ کھڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اشہدوا ان ھذا ابنی, کہ تم سب گواہ ہو جاؤ کہ یہ میرا آج سے بیٹا ہے, وموروث, اور میری وراثت اس کو ملے گی, میں یعنی یہ مجھ سے وراثت لے گا, میں اس کا وارث ہوں اور یہ میرا وارث ہے. تو عرب میں جب یہ کہا جاتا تھا نا تو اس بندے کا سٹیٹس آٹومیٹکلی بڑا ایلیویٹ ہو جاتا تھا. اب یہ کہنے کے بعد حضرت زید غلام نہیں رہے, حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے آزاد تو کر دیا ہوا تھا ان کو, لیکن اب لٹرل سینس میں اب وہ قریشی بن گئے تھے حضرت زید. ان کا سٹینڈرڈ ابھی وہ آپ یہ کہہ لیں کہ اس سے زیادہ بڑا رتبہ نہیں, اب وہ قریش بڑے ایلیٹ کلاس قریش کنسیڈر کیا جاتا تھا, تو یہ ان کو جو ہے رتبہ ملا. تو اس سے ہوا کیا کہ جو ان کے والد آئے تھے اور چچا آئے تھے نا, ان کو تسلی ہو جاتی ہے کہ الحمدللہ ناؤ آور سن از ان سیف ہینڈز, کہ اب ان کے ساتھ اچھا مزید جو ہے برتاؤ کیا جائے گا, اور وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں. یہاں سے نا ایک چھوٹا سا سائڈ نوٹ ہے, فٹ نوٹ, وہ آپ نوٹ کر لیجئے گا کہ اس ٹرم کو نا تبنی کہتے ہیں, کسی کو اپنا بیٹا بنا لینا, یعنی جسے ہم خونی رشتہ کہتے ہیں نا. اسلام نے کفالت کرنا بچوں کی, چاہے وہ یتیم ہو یا ویسی, ان کی کفالت کرنا, ان کو بڑا کرنا, ان کو جو ہے ان کی دیکھ بھال کرنا, اس کو بڑا پسند کیا ہے. لیکن اسلام نے کچھ چیزیں ہیں جو اسلام کے اگینسٹ جاتی ہیں نا, اس کو روک دیا گیا جو زمانے جاہلیت میں یعنی ہوتی تھی. وہ یہ کہ آپ اگر بچے کی پرورش کر رہے ہیں, آپ اس کی پرورش کریں گے جیسے آپ اپنے بچوں کی کرتے ہیں, لیکن آپ اپنا نام اس بچے کے نام کے ساتھ نہیں لگا سکتے کہ اس کی لینیج جو ہے اس سے افیکٹ ہوتی ہے. نام اس کے باپ کا ہی لگے گا, آپ اپنا نام نہیں لگا سکتے. اس طرح اسلام نے لینیج کو بھی پروٹیکٹ کیا ہے. سو دس از واٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. اور یہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں پایا جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں, تو اسلام نے اس کو جو ہے ریجیکٹ کیا ہے, یہ جو تبنی کا جو کانسیپٹ ہے. تو ہوا کیا کہ یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اب ان کا سٹیٹس کتنا اوپر ہو گیا کہ اب ان کی شادیاں, حضرت زید کی بات ہو رہی ہے, وہ قریشی عورتوں کے ساتھ ہونے لگی. وہ ون بائی ون میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان کی شادی ہوئی ہند بنت العوام. جو العوام یہ جو حضرت زبیر کے والد ہیں, ان کی جو بہن ہے, ان کے ساتھ ان کی شادی بھی ہوتی ہے, حالانکہ وہ دیکھیں قریشی ہیں. تو یہ ان کا جو ہے ان کو سٹیٹس ملتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ عرصے بعد حضرت زید کی شادی ہوتی ہے عقبہ بن ابی معیط. آپ کو پتہ نا, یہ بھی سردار تھا مکہ کا اور بڑا سٹانچسٹ اینیمی تھا اسلام کے خلاف. بڑا جو ہے اس نے جو ہے غلط حرکتیں بھی کی تھی. اور یہ وہی شخص ہے جس نے جا کے ساری جو اونٹ کی غلاظت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دی تھی جب وہ سجدے کی حالت میں تھے. تو اس وقت چونکہ اسلام ابھی شروع نہیں ہوا, اسلام کی دعوت شروع نہیں ہوئی تھی, تو ہوا یہ کہ عقبہ بن ابی معیط کی جو بیٹی ہے ام کلثوم بنت عقبہ, وہ بعد میں مسلمان ہو گئی تھی. تو حضرت زید کی شادی ان کے ساتھ بھی بعد میں ہو گئی تھی. تو دس از فار us to understand کہ ان کا رینک اتنا اوپر ہو گیا تھا. اور بعد میں ہوا کیا کہ آپ کو پتا ہے کہ ابو لہب کے جو دو بیٹے تھے عتبہ اور عتیبہ, ان کی انگیجمنٹ ہوئی تھی کن کے ساتھ؟ رقیہ اور ام کلثوم کے ساتھ. تو ہوا کیا کہ رخصتی نہیں ہوئی تھی. جب اسلام جو ہے کی دعوت پھیلنا شروع ہوئی تو ابو لہب نے مزید اذیت دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں رشتہ توڑ دیتا ہوں. حالانکہ بڑا عیب کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ آپ ایسا نہیں کرتے تھے جنرلی, اتنا جو ان کی قبیلہ بازی تھی تو اس میں جو ہے یہ عام بات نہیں تھی. تو اسی طرح جو عتبہ عتیبہ کی جو بہن تھی فاختہ بنت ابی لہب, فاختہ کی بھی انگیجمنٹ ہوئی تھی زید کے ساتھ رضی اللہ عنہ. تو ہوا کیا کہ پھر چونکہ انگیجمنٹ تھی, شادی ابھی جو ہے یعنی رخصتی نہیں ہوئی تھی, تو اسلام کا جب پیغام شروع ہوا تو ان کی بھی جو ہے وہ انگیجمنٹ ختم ہو گئی. تو دس از واٹ ہیپنڈ ود حضرت زید. اوکے, اب تھوڑا سا فلیش فارورڈ کرتے ہیں. The toughest day for نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم was طائف. اور غزوہ احد میں تھوڑا سا میں آپ کو بریف کر دوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر فزیکل ٹارچر کی بات کی جائے نا, ان پر تلواروں سے حملہ کیا گیا تھا
اور ان کے اوپر جو ہے تیر برسائے گئے تھے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کی بات کر رہا ہوں کہ وہ لہو لہان ہو گئے، اور ان کے سامنے آپ کے جو صحابہ ہیں ان کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کی باڈی کو میوٹیلیٹ کیا جا رہا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بات ہوتی ہے تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ جو ہند ہے وہ رضی اللہ عنہ بعد میں وہ مسلمان ہو گئی تھی، تو انہوں نے جو ہے وہ نکالا، اس وقت دل نکالا اور اس کو چبا کے پھینک دیا، اور بہت سارے صحابہ ایسے تھے، اس میں ان میں مصعب بن عمیر بھی ہیں، کہ ان کو پہچاننے کے لیے یہ جو فنگر ٹپس ہے نا ان سے پہچانا جاتا تھا کہ ان کی حالت اتنی جو ہے خراب ہو گئی تھی۔ تو دیٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور سو مچ سو کہ انہوں نے جو آرمر پہنا ہوا تھا، ایک آتا ہے، ایک دشمن آتا ہے اور وہ اپنے جو تلوار کا جو سوٹ بٹ ہے اس کا پیچھے والا حصہ وہ مارتا ہے آپ کے چہرے مبارک پہ، جس سے لوہا آپ کے جو ہے باڈی کے اندر چلا جاتا ہے، چہرے کے اندر، اور اس کو نکالنے کے لیے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جب وہ نکالا جاتا ہے خون کا فوارہ نکلتا ہے، اور آپ کے جو دانت مبارک ہیں، جو آگے کے 2 دانت ہیں، وہ بھی شہید کیے جاتے ہیں، اور اس خون زیادہ بہنے کی وجہ سے آپ انکوشس ہو جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور یہ چیز جو ہے لوگ آوازیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں، قتلنا محمد، ہم نے محمد کو قتل کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال دس واز اے سچویشن۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، مثال کے طور پہ کچھ صحابیات بھی تھی کہ جو زخمیوں کو پانی پلانا اور ان کی جو ہے ان کی نرسنگ کرنا، اگر ان کو جو زخم آئے ہیں ان کی دیکھ بھال کرنا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا وہ فرماتی ہیں کہ صحابیات اتنی پینک سچویشن تھی کہ یعنی وہ بھاگ رہی تھی جو صحابہ کرام کو پانی دینے کے لیے، ان کی ہیلپ کرنے کے لیے، کہ ان کی جو وہ ہوتی ہے کیا کہتے ہیں ایڑیاں، وہ نظر آنے شروع ہو گئی جو ان کے ٹخنے ہوتے ہیں۔ تو یعنی اٹ واز اے پینک سچویشن بیک دین۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کے لیے سب سے زیادہ مشکل ترین دن کون سا تھا؟ کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہا تھی احد کے موقع پہ، تو شی واز ایکسپیکٹنگ کہ احد کا دن ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں عائشہ، میرے لیے سب سے مشکل ترین دن وہ طائف کا تھا۔ طائف کا دن کیوں تھا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک دعوت دیتے رہے، اور پھر انہوں نے جب دیکھا کہ طائف جانے سے پہلے حضرت خدیجہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہوتی ہیں، ابو طالب ان کی بھی پروٹیکشن جب پہلے تھی وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے، تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئی اسٹریٹجی کے طور پہ جاتے ہیں کہ چلو مکہ میں تو اب دعوت نہیں پھیل رہی، ہو سکتا ہے کہ میں دوسرے شہر جاؤں گا طائف تو وہاں پہ لوگ مان لیں گے۔ تو ہوتا کیا ہے 15 دن وہ طائف میں رہتے ہیں، اور ایک ایک دروازے، ایک ایک جو ہے گھرانے کو نوک نوک کر کے دین کی دعوت دیتے ہیں۔ ہر شخص نے آپ کو برا بلا کہا، گالی دی، یہاں تک کہ جب وہ واپس جانے لگے جو ان کے سردار تھے انہوں نے کہا کہ 2 روز بنا لو، اور جب یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب گزریں گے نا، تم لوگوں سے جو بن پڑتا ہے تم لوگوں نے کر دینا ہے۔ اور تصور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب کراس کر رہے ہیں، رائٹ اور لیفٹ پوری لائن کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں، کوئی یعنی زبان سے الفاظ نہیں نکل پا رہے، کوئی جوتیاں مار رہا ہے، کوئی تھوک رہا ہے، اور نریشن بتاتی ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کن دشواریوں سے گزرے ہیں۔ آپ بہت دفعہ گرے اور پھر کھڑے ہوتے ہیں، یہ سارا واقعہ آپ کو بتانے کا مقصد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف ایک صحابی تھے اس وقت، وہ کون تھے؟ حضرت زید تھے۔ وہ نوٹس کر رہے تھے، جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا ان کے جسم کا حصہ نہیں تھا جہاں پہ وہ لہو لہان نہ ہوئے ہیں، ان کا یعنی خون نہ بہ رہا ہو۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ حضرت زید انہوں نے اپنے نبی کو ایسے چھوڑ دیا ہوگا؟ وہ آگے آتے تھے کہ ان کو پتھر لگے، ان کو جوتیاں لگے، میرے نبی کو ایک ذرہ برابر بھی چوٹ نہ آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے کہ حضرت زید جو میرا صحابی ہے کتنا سیکریفائس کر رہا ہے میرے لیے۔ تو جب آپ یہ طائف کا واقعہ جب آپ کے ذہنوں میں آتا ہے نا، تو آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زید بھی وہاں پہ موجود تھے۔
ان کے ساتھ بھی جو انہوں نے کیا وہ یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہو رہا تھا وہ زید کے ساتھ بھی ہو رہا تھا. اور پھر جب یعنی میلوں دور اب وہ چلتے جا رہے ہیں اور جا کے جب وہاں سے نکلتے ہیں طائف کے شہر سے, پھر ایک درخت کے نیچے جو ہے وہ یعنی ریلیکس کرتے ہیں اور وہاں پہ سہارا لیتے ہیں. تو اب دیکھیں سبحان اللہ ان کا خون بہ رہا ہے, حضرت زید بھی وہ بھی جو ہے زخمی ہے. امیجن کریں کہ ایک شخص کا پوری زندگی کا سب سے مشکل ترین دن ہو اور آپ کے ساتھ ایک ساتھی ہو, کیا بانڈنگ ہوگی ان دونوں لوگوں کی اور کیا کنورزیشن ہو رہی ہوگی. حضرت زید نے کیا کچھ آبزرو نہیں کیا ہوگا. جیسے ہم انگلش میں عموماً محاورہ کرتے ہیں نا, a friend in need is a friend indeed. ویسے تو سارے کہتے ہیں ہم دوست ہیں, لیکن جب گولی کھانے کی باری آتی ہے نا سامنے کوئی نہیں آتا, تب پتہ چلتا ہے کہ کون دوست ہے اور کون دشمن ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زید کھڑے ہوئے تھے اس دن. تو سبحان اللہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت زید سارا یہ آبزرو کر رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ایموشنل الفاظ ادا کیے تھے کہ یا رب الی من ینتقلونی, کہ آپ مجھے کن کے حوالے کر رہے ہیں, کہیں آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے زبردست الفاظ کہے, کہتے ہیں اتنا کچھ ہونے کے باوجود, اتنا مشکل ترین دن تھا, ہمارے نبی بتاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتے ہیں, کہتے ہیں فَإِن لَمْ تَكُنْ غَضَبٌ عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي, اے اللہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں. سبحان اللہ, دس از دا کریکٹر آف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم جب یہ صحابہ صحابیات کی زندگی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, ان کی زندگی ریوالو کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی پڑھ رہے ہیں, ہم ان کے بارے میں بھی سیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. تو یہ سارا جو ہے یہ سارا جو واقعہ ہے اس میں حضرت زید بھی ان کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں. اور کتنا سیکھا ہوگا حضرت زید نے کہ جب یہ سب کچھ ہونے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ نازل ہوتا ہے اور آ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم نے دیکھ لیا جو آپ کے ساتھ ہوا ہے, آپ ہمیں حکم دیں, ہم یہ جو دو پہاڑوں کے درمیان یہ جو بستی ہے, یہ جو وادی میں جو بستی ہے, ہم آپ حکم دیں ہم ان کو ریزہ ریزہ کر دیں, اس قوم کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا. اینڈ سبحان اللہ یہ آپ کے لیے شاید بات نہیں ہو, مکہ سے طائف تک جب جائیں نا تو ایک سیریز ہے ماؤنٹین کی, پہاڑوں کی. فرشتوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم طائف کے لوگوں کو ہم جو ہے اڑا دیں, انہوں نے کہا یہ دیکھیں مکہ جو اجیاد کے پہاڑ ہیں اور جو طائف کے پہاڑ ہیں, مکہ بھی وادی کے اندر آتا ہے اور طائف بھی. انہوں نے کہا یہ تھا کہ آپ حکم دیں یا رسول اللہ ہم ان مکہ والوں کو اور ان طائف والوں کو ابھی کے ابھی ختم کر دیے دیتے ہیں, آپ کی صرف زبان مبارک ہلنے کی دیر اور پھر آپ دیکھیں ہم ان کا حال کیا کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اخلاق تھے اور کیا سیکھا تھا حضرت زید رضی اللہ عنہ نے. انہوں نے کہا کہ میں ایسے کوئی الفاظ ادا نہیں کرنا چاہتا جس سے میرا رب ناراض ہو. پھر فرماتے ہیں کہ کیا پتا ان لوگوں نے جو کیا تو کیا, ہو سکتا ہے کہ ان کی آنے والی جنریشن وہ مسلمان ہو, اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والی ہو. اب اس کا افیکٹ حضرت زید پہ کتنا زبردست پڑا ہوگا, اور اس چیز کا افیکٹ ہم پر بھی پڑنا چاہیے اگر نہیں پڑ رہا تو. آج اگر ہم 1400 سال بعد یہ پڑھ رہے ہیں نا تو اپنی زندگیوں میں کچھ چیز ہم انکلوڈ کریں. اگر ہماری زندگی اچھی نہیں گزر رہی نا تو ہم اپنی زندگیوں کو اچھا بنانے کی کوشش کریں. کیا کچھ نہیں کیا ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, ریاکشن کیا ہے ہمارے نبی کا, سبحان اللہ. وہ کیا جو ہے سورہ فصلت کی آیت ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, کہ آپ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو, پھر تم دیکھو گے کہ جو تمہارا جانی دشمن ہے نا وہ تمہارا دوست بن جائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے بتاتے بھی ہیں یہ عام بندے کی بس کی بات نہیں ہے, یہ ہر بندہ نہیں کر سکتا. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ, یہ عام بندہ نہیں کر سکتا, یہ وہی کر سکتے ہیں جو صبر کرنے والے ہیں, جن کے اندر صبر ہے, اور یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں ذو حظٍ عظیم,
وہ بڑے نصیبے والے ہیں، ان کا نصیب بڑا ہی اچھا ہے. تو ہم اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ ویئر آر وی اسٹینڈنگ؟ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ ہم جو آج جو ہیروز اور ہم نے جو بنا کے رکھے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم از دی الٹیمیٹ ہیرو. کچھ سیکھیں ہم لے کے جائیں، کیونکہ میں آپ سے فکشن یا فینٹیسی کی بات نہیں کر رہا ہوں. آج ان کو ہم نے ہیروز بنائے ہوئے نا، وہ صرف اسکرین، یعنی جو اسکرین ہم دیکھتے ہیں نا اس کی حد تک وہ ہیرو رہتے ہیں. ان کی آپ پریکٹیکل لائف دیکھیں، سو ہاریبل. پتہ یہ چلتا ہے کہ اگلے دن اسی جو اس کو ہیرو بنایا ہوا ہے وہ اس نے خودکشی کر لی ہے. کیا ہیرو ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، ہیرو رول ماڈل ہوتا ہے دوسروں کے لیے. صحابہ اکرام نے واقعی سمجھا تھا جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صحابہ اکرام کو یقین تھا کہ ہمارے رب نے فرمایا ہے، تو ہم اس پر یقین کریں. So this is what happened in Taif. تو ہوا کیا کہ پھر ہجرت کا وقت آ جاتا ہے، تو صحابہ اکرام جو مہاجرین ہیں وہ مدینہ سفر کر لیتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں. اور حضرت زید کے بارے میں آتا ہے کہ he was very talented, he was a warrior، اور ان تیر اندازی ان کی بڑی زبردست تھی، اور وہ مجاہد تھے. اور جتنی بھی غزوات ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن میں شامل تھے، حضرت زید بھی ان کے ساتھ شامل ہوئے. اور مدینہ میں آپ کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخہ بردرہڈ کروایا تھا صحابہ، یعنی ایک مہاجر کو ایک انصاری صحابی کے ساتھ انہوں نے جو ہے ان کا پیش اپ کروایا. اور پھر انصار نے، سبحان اللہ، اس لیے تو ان کو انصار کہا جاتا ہے. انصار کا مطلب ہوتا ہے ہیلپرز، یعنی ناصر عموماً نام بھی رکھتے ہیں نا، ناصر کا مطلب ہوتا ہے ہیلپ کرنے والا. اس کی جمع ہے انصار. انصار یعنی جنہوں نے ہیلپ کی مہاجرین کی، اور یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا آدھا مال بھی لے لو، ہمارا گھر بھی آدھا لے لو. سبحان اللہ، دس از ہاؤ دے ویلکم مہاجرین. تو ہوا کیا کہ ان کا جو مواخہ ہوا تھا نا بردرہڈ، وہ ایکسیپشنل تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہ سارے مہاجرین کو ایک ایک کر کے انصاری صحابہ کے ساتھ جو ہے انہوں نے پیچ اپ کروایا تھا. کچھ مہاجرین کے ساتھ ہی ان کا جو ہے مواخہ ہوا تھا. ان میں حضرت زید بھی شامل ہیں. ان کا جو مواخہ ہوا تھا وہ حضرت حمزہ کے ساتھ ہوا تھا، اور ان کی بڑی زبردست بانڈنگ تھی حضرت حمزہ کے ساتھ بھی. یہاں تک کہ حضرت حمزہ جب بھی جہاد کے لیے جایا کرتے تھے تو اپنی وصیت لکھ دیا کرتے تھے اور ہینڈ اوور کر دیا کرتے تھے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو. یعنی اتنا ان کی جو ہے زبردست بانڈنگ تھی. تو اب جو ہے ان کی شادی کی ایک نریشن ہے، بڑی زبردست نریشن ہے شادی کے حوالے سے. وہ یہ کہ ام ایمن انشاءاللہ ابھی آپ کو میں ڈسکلوز کر دیتا ہوں. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ام ایمن کے بارے میں ہی پڑھیں گے، کیونکہ وہ بھی اس فیملی کا حصہ ہیں. حضرت زید کی وہ وائف ہیں. ام ایمن ہیں کون رضی اللہ عنہا؟ ان کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی وفات کے بعد انہوں نے آپ کا خیال رکھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں تک کہ وہ کہتے تھے کہ شی از مائی مدر آفٹر مائی مدر، کہ یہ میری والدہ کے بعد یہ میری ماں، میری والدہ ہے، میری ماں ہے. تو یہ ان کا جو ہے برکہ رضی اللہ عنہ ان کا نام تھا، اور ام ایمن ان کی کنیت تھی. تو اتنا زبردست بانڈنگ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو ہوتا کیا ہے کہ ام ایمن ایکچولی وہ ہوتی ہیں حبشیہ، وہ حبشہ سے بلونگ کرتی ہیں، اور ان کو بھی بچپن میں سوق العقاف جہاں پہ جو غلام ہیں ان کو بیچا جاتا تھا، خریدا جاتا تھا، وہاں سے خریدا گیا تھا. اور خریدا کس نے تھا؟ عبداللہ نے، جو کہ والد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے خریدا تھا. تو پھر اسی لیے پھر انہوں نے جو ہے ام ایمن نے، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ ان کو صحیح، یعنی ان کی گود میں انہوں نے پرورش پائی تھی، یعنی ان کے جو ہے ان کو کھلایا پلایا اور ان کو جو ہے ان کا خیال رکھا. تو ہوتا کیا ہے، امیجن کریں اب ام ایمن کی کیا عمر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ میری والدہ ہیں میری والدہ کے بعد، اور حضرت زید وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی چھوٹے ہیں 10 سال. ایک دفعہ بیٹھے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر کہتے ہیں، صحابہ کرام کو ایڈریس کرتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو جنتی خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ حضرت زید ایک لحظہ بھی رکنے کی جو ہے بجائے کہتے ہیں یا رسول اللہ آئی ایم ریڈی، میں کروں گا. اور پھر یعنی اشارہ کس کی طرف ہوتا ہے؟ ام ایمن کی طرف ہوتا ہے. تو حضرت زید رضی اللہ عنہ کی شادی کر دی جاتی ہے ام ایمن کے ساتھ، اور ایج ڈفرنس بھی بہت زیادہ ہے.
لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنی برکت ڈالتے ہیں اس فیملی میں. ان کی جو اولاد ہوتی ہیں، ان کا جو بیٹے ہیں وہ کون ہیں؟ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ. جیسے حضرت زید کے بارے میں آتا ہے نا حب رسول اللہ، رسول اللہ کے محبوب، تو ان کے بارے میں بھی آتا ہے اسامہ بن زید کہ یہ حب رسول اللہ کے بیٹے ہیں. ان کے ساتھ بھی بڑا زبردست، وہ انشاءاللہ ہم آگے ابھی ڈسکس بھی کریں گے. یہاں پہ تھوڑا سا نا ہم تھوڑا سا پوز کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا کہ تمہیں میرا نبی جو دے نا اس کو لے لو. نو ifs and buts کہ یہ کیوں ہے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، اچھا یہ اگر ایسے ہو جائے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا. نہیں نہیں نہیں، تمہارا یہ کام نہیں ہے. میرے نبی نے کچھ فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم، you have to obey it. سمعنا و اطعنا. اور واللہ میں آپ کو بتاؤں صحابہ اکرام نے صرف کہا نہیں تھا، کر کے دکھایا. اور اس کی ایک یہ جو ہمیں واقعہ پڑھا ہے نا، اس کی بڑی دلیل ہے. آج ہم کیا کچھ نہیں کرتے. صحابہ اکرام نے دین کو پکڑا اور باقی سب کچھ چھوڑ دیا کہ یار دین سے جڑے رہو، دین سے جڑے رہو، باقی ملتا ہے، دنیا ملتی ہے ٹھیک ہے، نہیں ملتی تو پھر بھی ٹھیک ہے. ہم نے دنیا تو پکڑ لی، ہم دنیا کو پکڑنے کے لیے سب کچھ کر دیتے ہیں. دین ملتا ہے نہیں ملتا ہمیں اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی. This is the difference between Sahaba and us. It's a wake up call, brothers, کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. تو یہ جو ہے ان کی شادی ہوتی ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت زید کو بیٹے سے نوازتے ہیں، حضرت اسامہ. اور حضرت اسامہ بھی اتنے شدید محبت ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسامہ کے ساتھ کہ جب وہ اپنے پوتوں سے کھیلا کرتے تھے نا، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، تو اسامہ بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے. جب وہ سجدے میں جایا کرتے تھے، آپ عموماً نریشن سنتے ہیں تو ان دونوں کے ساتھ حضرت اسامہ بھی ہوا کرتے تھے. اور اتنی محبت تھی کہ جیسے اپنے پودوں کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے، اتنی ہی محبت حضرت اسامہ کے ساتھ بھی تھی. اور جب حضرت اسامہ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، ان کا اتنا زبردست ریلیشن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ کبھی کبھار ایسا ہماری فیملیز میں بھی ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل ہمارے فادر ہے نا، تو اگر آپ نے کوئی چیز پہنچانی ہے نا ان تک، تو آپ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے فادر کو، ہمارے ابا جی کو سب سے زیادہ کون پسند ہے فیملی میں، تو آپ اس بندے کو بتاتے ہیں تاکہ جب وہ بندہ بات پہنچائے گا نا تو ہمارے ابو ریجیکٹ نہیں کریں گے. رائٹ؟ تو سب لوگوں کو پتا تھا اگر آپ نے کوئی چیز منوانی ہے نا تو اسامہ کو بتاؤ رضی اللہ عنہ کو. اور آپ کو پتا ہے کہ وہ جو نریشن ہے کہ ایک بڑی امیر خاتون تھی، رویل لیڈی تھی قریش کی، اصل میں وہ بنو مخزوم سے تھی، جس نے چوری کر لی تھی. اور لوگ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے آپ ہم سے مال لے لیں، ہماری اس عورت کو چھوڑ دیں، اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں. ڈو یو ریممبر دی اسٹوری؟ تو یعنی بڑے لوگوں نے بیچ میں جو ہے، آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو امیر طبقہ ہوتا ہے نا وہ بڑے آرام سے نکل جاتے ہیں، کھسک جاتے ہیں، اور پھر جو غریب ہوتا ہے نا وہ پکڑ میں آتا ہے. اور امیر عموماً واسطہ لگا لوگوں کی یہ وہ جو ہے اپنے آپ کو نکال دیتے ہیں. تو اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پریشر ڈالا گیا اور لوگوں نے آ کے اسامہ بن زید کو بتایا کہ آپ بات کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ ایک زبردست سٹیٹمنٹ کہتے ہیں کہ اگر یہ چوری میری بیٹی نے کی ہوتی، فاطمہ رضی اللہ عنہ، اور کیوں فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا کہ شی واز دا موسٹ بیلوڈ ڈاٹر ٹو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بڑی شدید محبت تھی. کہتے ہیں کہ یہ میری بیٹی نے بھی چوری کی ہوتی نا، میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یہ ہوتا ہے جسٹس، عدل. جب کسی سوسائٹی میں جسٹس، عدل ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی برستی ہیں. واللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور جس معاشرے میں عدل نہیں ہے، جسٹس نہیں ہے، سب کے لیے ایک قانون نہیں ہے، وہاں پہ فساد پھیلتا ہے اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا جو برکت کا ایلیمنٹ ہے نا وہ اٹھا دیا جاتا ہے اور پھر فتنے فساد ہوتے ہیں، ہر بندہ پریشان ہوتا ہے. اور ہم دیکھیں کہ ہم کس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں. اگر اچھی سوسائٹی ہے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ میرے گمان کو بہتر کرے اور اچھا یعنی سچ بنائے، لیکن بات ایسی نہیں ہے برادرز. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سو دس از واٹ ہیپنڈ. تو وہ جو ہے ان کا جو ہے ریلیشن تھا حضرت اسامہ کا بھی. تو ہوتا کیا ہے کہ کچھ عرصے بعد مدینہ میں
حضرت زید کی شادی جو ہے ہو جاتی ہے حضرت زینب بنت جہش کے ساتھ، اور یہ ایک قریشی جو ہے ایلیٹ کلاس کی جو ہے خاتون ہے. اور یہ سب کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں جیسے جب یہ ہاتھ کاٹنے کی ہم نے بات کی نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سوسائٹی کی جو پرابلمز ہوتے ہیں نا کہ امیر طبقے کے ساتھ جو ہے کچھ اور سلوک کیا جا رہا ہے اور غریب کے ساتھ کچھ اور سلوک کیا جا رہا ہے، اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ہے اسلام. اور یہاں تک کہ اسی لیے اس چیز کے ساتھ ساتھ ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اس سوسائٹی میں نا، یہ جو جب شادی کا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ امیر امیر سے ہی کرے گا شادی اور غریب غریب سے ہی کرے گا. اچھا یہ قبیلے والا اگر یہ فلاں کاسٹ والے ہیں، اگر یہ ان کا کوئی اور قبیلہ ہے تو یہ ان کے ساتھ نہیں کر سکتے. نہیں، ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ تم میں سے بہترین شخص کون ہے، قبیلے سے نہیں ہوتا، مال سے نہیں ہوتا، پاور سے نہیں ہوتا. نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اگر تم نے کرائٹیریا رکھنا ہی ہے تو تمہارے لیے کرائٹیریا یہ ہے کہ تم سے زیادہ تقوی والا کون ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی کون گزارتا ہے، یہ کرائٹیریا ہے. تمہارا مال کرائٹیریا نہیں ہے. اگر تمہارے پاس مال زیادہ ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوب ہو. نو، یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ حضرت زینب بنت جہش وہ قریش کی ایلیٹ جو ہے خاتون ہوتی ہیں، اور جو زید ہیں ان کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ وہ پہلے غلام ہوتے ہیں اور پھر ان کو آزاد کر دیا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو جو ہے ختم جو ہے انہوں نے کیا. تو ان کی جب شادی ہوئی تو ہوا کیا کہ سبحان اللہ ان کی کچھ عرصے بعد ان کی ڈائیورس ہو جاتی ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یا حضرت زید کی طرف سے خامی تھی یا حضرت زینب کی طرف سے خامی تھی. حضرت زید کی جہاں تک بات ہوتی ہے، ہم نے شروع میں پڑھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آلریڈی ہمیں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آلریڈی ان پہ انعام کیا ہوا تھا، ان کی غلطی نہیں تھی. اور حضرت زینب کے بارے میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ہوتا کیا ہے کہ جب ڈائیورس ہوتی ہے نا تو ان کی شادی ہو جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کیونکہ یہ جو اس سوسائٹی میں جو چیز ایگزسٹ کرتی تھی نا کہ منہ بولا بیٹا بیٹا ہی ہوتا ہے، اس کے ساتھ کیسے شادی ہو جائے گی، اس چیز کو بھی ختم کرنا تھا کہ منہ بولا بیٹا کبھی آپ کا سگا بیٹا نہیں بن سکتا. ان کے اس لڑکے کے اس بندے کے والد وہی ہیں جنہوں نے ان کو جو ہے جو ان کے واقعی باپ ہے، خونی باپ، خونی رشتہ ہے. تو اس چیز کو بھی ختم کرنا تھا. تو حضرت عائشہ جو ہے وہ کہتی ہیں، اب ظاہری بات ہے these both are the wives of نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتی ہیں اب دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نا چونکہ بڑی محبت کرتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ان کو کبھی کبھار یہ احساس ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ زیادہ وقت گزارے. تو وہ کہتی ہیں، وہ گواہی دیتی ہیں کہ میں نے حضرت زینب کو ہمیشہ زیادہ تر میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہ she was so pious، وہ اتنی نیک خاتون تھی کہ وہ نماز پڑھا کرتی تھی، روزے رکھا کرتی تھی اور صدقہ چیریٹی کیا کرتی تھی. تو یہ ان کی طرف سے اب حالانکہ اب یہ کہہ لیں کہ عموماً اب دنیاوی پہلو کی اگر بات کروں، اگر دو بیویاں ہوں تو آپس میں جیلسی ہوتی ہے. I'm not saying کہ وہاں پہ جیلسی تھی، لیکن سبحان اللہ this is to show you، ہمیں بتانے کے لیے کہ سبحان اللہ حضرت عائشہ کے یہ ریمارکس تھے حضرت زینب کے حوالے سے. اور پھر حضرت زینب جو ہے عموماً یہ کہا کرتی تھی دوسری ازواج مطہرات کو کہ دیکھو تمہارے جب رشتے ہوئے تھے تو تمہارے گھر والے تمہیں جو ہے چھوڑ کے آئے تھے اور وہ رشتہ جو ہے دینے کے لیے آئے تھے. میرا رشتہ، میرا نکاح تو آسمانوں پہ ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ احزاب میں فزوجناکا، کہ ہم نے تمہاری شادی کروا دی زینب کے ساتھ رضی اللہ عنہا. تو جب یہ معاملہ ہوا نا، ابھی تک حضرت زید کو زید بن محمد ہی سمجھا جا رہا تھا. جب یہ آیات نازل ہوئی، اور یہ بھی آیت نازل ہوئی ادعوہم لآبائہم، کہ ان کو ان کے باپوں کے نام سے ہی پکارو، تم اپنا نام آگے نہیں لگا سکتے ان کے نام کے ساتھ. ہوا اقسط عند اللہ، اور یہی بہتر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر تمہیں ان کے باپوں کا نہیں پتا، نام نہیں پتا، کوئی ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جو گمشدہ ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتا چل پا رہا ہوتا، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ تمہارے دین میں بھائی ہیں، لیکن تم اپنا نام جو ہے ان کے ساتھ نہیں لگا سکتے.
تو عبداللہ بن عمر وہ جو میں نے نریشن آپ کو بتائی تھی نا، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تب جا کے ہمیں پتا چلا کہ یہ تو زید بن محمد نہیں ہے، زید بن حارثہ ہیں رضی اللہ عنہ. تو یہ جو ہے یہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ دس از ہاؤ دے کم ٹو نو. اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ جو صلح حدیبیہ کا معاملہ جو ہوتا ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام باندھ کے جاتے ہیں، تو عمرہ نہیں ہو پاتا، تو ان کے بیچ میں ٹریٹی ہو جاتی ہے صلح حدیبیہ. تو اگلے سال جب عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، عمرۃ القضاء جو عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو اس وقت حضرت زید بھی ساتھ ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو جب وہ عمرہ کر کے واپس جا رہے ہوتے ہیں تو ایک چھوٹی بچی بھاگ کے آ رہی ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ حضرت زید اور حضرت علی اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین وہ بھی ہوتے ہیں. تو وہ بچی جب بھاگ کے آ رہی ہوتی ہے کہتی ہے کہ مجھے بھی آپ ساتھ لے کے جائیں، مجھے بھی ساتھ لے کے جائیں. تو بچی کون ہوتی ہے؟ وہ حضرت حمزہ کی بیٹی ہوتی ہے، چھوٹی بیٹی. اب جب یہ معاملہ چل رہا ہوتا ہے نا، اب یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا جو ریلیشن تھا کتنا پیور تھا، کوئی قدورتیں نہیں تھی. حالانکہ اب دیکھیں ان کا نام اب زید بن محمد نہیں رہا، رائٹ؟ تو ہوا کیا کہ حضرت زید کہتے ہیں کہ میں اس بچی کو لیتا ہوں کیونکہ یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے. چونکہ ان کا جو ریلیشن تھا حضرت حمزہ کے ساتھ بڑا زبردست ریلیشن تھا، وہ ایک ساتھ جو ہے اٹھا بیٹھا کرتے تھے. تو کہتے ہیں تو میری بھائی کی بیٹی ہے، میں اس کا خیال رکھوں گا. یہاں پہ حضرت جعفر بن ابی طالب کہتے ہیں نہیں میں خیال رکھوں گا. تو یہ صحابہ کرام آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچی کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں، حضرت جعفر کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں کہ آپ ان کا خیال رکھیں. وہ کیونکہ حضرت جعفر کی جو وائف ہوتی ہیں نا، وہ اس بچی کی خالہ ہوتی ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ الخالۃ بمنزلۃ الام، کہ جو خالہ ہوتی ہیں نا وہ ماں کی جگہ میں ہوتی ہے، یعنی ماں کا رتبہ ہے خالہ کو. تو وہ جو ہے ان کو دے دی جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ تسلی دینے کے لیے حضرت زید کو وہ کہتے ہیں یا زید، اے زید، انت اخی و مولایا، کہ تم تو میرے بھائی ہو اور میرے مولا ہو. ٹھیک ہے، مولا. اچھا، مولا کے نا دیکھیں ایک مطلب نہیں ہے. مولا کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہیلپ کرنے والا، یعنی ٹیک کیئر کرنے والا، خیال رکھنے والا. وہ مولا یا، اور تم میرے مولا ہو. انت منی و انا منک، سبحان اللہ، بیوٹیفل ورڈز، کہ تم مجھ میں سے ہو اور میں تم میں سے ہوں. دس از ہاؤ کلوز ریلیشن ہی ہیڈ ود حضرت زید رضی اللہ عنہ. وانت احب الناس الی، اور لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب مجھے تم ہو. اور یہی الفاظ لگ بھگ وہ حضرت علی کے لیے بھی ادا کرتے ہیں. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ریلیشن صحابہ اکرام کے ساتھ کیسا تھا، اور خاص کر حضرت زید کے ساتھ. بس تھوڑی بہت انشاءاللہ کچھ کی باتیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد ہم وائنڈ اپ کریں گے. ہوتا کیا ہے کہ کچھ عرصے بعد موتا کی جنگ ہوتی ہے، موتا، the battle of موتا، اور یہ اردن میں ہوتی ہے. اور یہ پہلی جنگ ہوتی ہے. اس سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ عرب قبائل کے درمیان میں ہو رہی ہوتی ہیں. مسلمان عربوں کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ پہلی دفعہ ان کا مارکا ہوتا ہے رومیوں کے ساتھ، رومنز کے ساتھ. اور آپ کو بڑا، یعنی آپ حیران ہوں گے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کریں گے. غزوہ موتا مسلمانوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ 3,000 اونلی. اور وہاں پہ جو رومی ہوتے ہیں وہ 2 لاکھ ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اس جنگ میں خالد بن ولید بھی تھے. بہرحال انشاءاللہ موقع ملے تو انشاءاللہ خالد بن ولید کے جب آئے گی انشاءاللہ بایوگرافی تو تب ہم ڈسکس کریں گے. اینڈ اٹ واز ویری ٹف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی صحابہ کرام کو کسی لڑائی کے لیے بھیجا کرتے تھے نا، سرایا کہتے ہیں، تو سیپا سالار حضرت زید کو بنایا کرتے تھے، اور جھنڈا اسلام کا حضرت زید کے ہاتھوں میں ہوا کرتا تھا. تو اس بار بھی سیپا سالار حضرت زید کو بنایا جاتا ہے. تو یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا کتنا جو ہے رتبہ تھا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا کہ دس بیٹل از گوئنگ ٹو بی ٹف. کہتے ہیں کہ اگر
زید شہید کر دیا جائے تو پھر جعفر جو ہے جھنڈا تھام لے، اور پھر اس طرح آگے جو ہے بتاتے چلے گئے، یعنی جعفر لے لے اور پھر عبداللہ بن رواحہ جو ہے وہ جو ہے جھنڈا لے لے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جہاں پہ یہ ایک رتبہ بھی ہے، اب جنگ جب ہو رہی ہوتی ہے نا، جس کے ہاتھ میں بینر ہوتا ہے، نو ڈاؤٹ کہ یہ رتبہ ہے، کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سپہ سالار ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو دشمن ہوتا ہے نا، اس کا مین ٹارگٹ بھی وہی شخص ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس بندے کو گرانا ہے تاکہ اس فریق کا مورائل ڈاؤن کیا جائے۔ تو وہ سب سے بڑے ٹارگٹ بھی بن گئے۔ اسی طرح یہی ہوا کہ جنگ کے دوران ایک دشمن آتا ہے اور نیزہ اپنا پورا جو ہے ان کی باڈی کے اندر پیوست کرتا ہے، اور جس سے وہ ان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد جعفر بن ابی طالب جو ہیں وہ جو ہے جھنڈا پکڑتے ہیں، اور پھر وہ جو ہے نریشن ہمیں بتاتی ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، کہ ان کا ایک ہاتھ کاٹا جاتا ہے، پھر دوسرا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، پھر جو ہے وہ اپنے سینے سے اس کو جو ہے روکتے جھنڈے کو، پھر ان کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ پھر عبداللہ بن رواحہ، اچھا یہ سب کچھ جب ہو رہا ہوتا ہے نا، اس سے پہلے کہ کوئی پیغام دینے والا جارڈن میں ہو رہی ہوتی اردو میں، وہ وہاں سے پیغام لے کے آئے کہ یہ جنگ میں ہو رہا ہے، جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ابھی یہ ہو رہا ہے کہ زید کو شہید کر دیا گیا ہے، جعفر کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جب ان کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہوتے ہیں، اور پھر بتاتے ہیں عبداللہ بن رواحہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور صحابہ کو جمع کرتے ہیں، صحابہ کرام کو، اور جنگ کا منظر بتاتے ہیں کہ زید شہید کر دیا گیا ہے اور جعفر کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم اجمعین سب کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو یہ بتاتے ہوئے نا ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ میں نے اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا جب وہ ممبر سے اترے تھے، ایک سائڈ پہ بیٹھ کے وہ رو رہے تھے اور زید کو یاد کر رہے تھے۔ تو جب وہ اس حالت میں تھے نا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آتی ہیں اور کہتی ہیں، اب تسلی دینے کے لیے، یا رسول اللہ آپ غم نہ کریں، آپ کیوں غمگین ہو رہے ہیں؟ تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حضرت زید کے بارے میں، هذا شوق الحبیب الی حبیبہ، کہ یہ محبت ہے ایک محبوب کی دوسرے محبوب کے ساتھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی شدید محبت تھی حضرت زید کے ساتھ۔ تو یہ جو ہے معاملہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زید کے ساتھ۔ اور ایک اور چیز جو ہم نے آج انشاءاللہ سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنی ہے ہم نے۔ جو محبت نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی بات ہوتی ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسند تھا اس کو بھی ہم نے پسند کرنا ہے، اور یہ بھی ایک عبادت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ اکرام سے شدید محبت تھی، تو ہمارا فرض بنتا ہے، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم بھی صحابہ اور صحابیات سے محبت کریں، ان کی لائفز کو، ان کی زندگیوں کو اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں میکسیمم، کیونکہ ان لوگوں نے اپنی جان گوا دی، اپنا جان مال سب کچھ لگا دیا دین کے لیے۔ تم نے اور میں نے کیا کیا ہے؟ تم سے اور مجھ سے یہ مطالبہ بھی نہیں ہے، تم سے تو نہیں کہا جا رہا کہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرو، نہیں، nothing of that sort۔ تم سے تو نہیں کہا جا رہا کہ جہاد کرو، اپنے جو ہے معاشرے کو چھوڑ کے دور دراز چلے جاؤ، نہیں، تمہیں تو صرف یہی کہا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ and what is your reaction؟ مسجدوں میں جا کے چیک کرو کتنے جوان چہرے نظر آ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ، none brothers none، واللہ میں آپ کو بتاؤں it's a question mark۔ کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں ہم؟ جب تم سے کہا جاتا ہے نبی کریم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے نبی کی اطاعت کرو، کہاں پہ جاتے ہو تم؟ ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ And then at the end of the day you say you are a Muslim، کہ تم مسلمان، کیا یہ مسلمان ہے؟ اگر ایک صحابی بھی آج اگر ہمارے درمیان بیٹھے ہوں تو وہ کیا ریمارکس دیں گے ہمارے بارے میں؟ لٹرلی کہ تم مسلمان ہو؟ کیا اس لیے ہم نے اپنی جانیں گنوائی تھی؟ اس لیے ہم نے اتنی جو ہے اپنے اتنی سیکریفائسز کی تھے؟ نو برادرز، نو، واللہ نو۔
انہوں نے یہ جو اسلام کا تاج ہے نا، یہ کراؤن، یہ ہمارے سروں کے اوپر رکھا ہوا ہے ابھی، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن دیکھیں گے کہ اے میری امت، تم نے کیا ہے. میرے جانے کے بعد میرے صحابہ کرام نے تو میکسیمم جو کر سکتے تھے وہ کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ پکار اٹھے رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا. اٹس اے ڈن ڈیل. یہ نہیں کہ راضی ہوں گے، راضی ہو چکے ہیں. دیٹس اٹ. تم کیا کر رہے ہو، میں کیا کر رہا ہوں؟ اور آج وی ہیو دی اوڈیسٹی کہ ہم صحابہ کرام کے اگینسٹ بات کرتے ہیں. اللہ اکبر، واٹس رانگ ود اس؟ تو دس از واٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ صحابہ کرام کے ساتھ ہم محبت رکھیں. اور کچھ نریشنز ہیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اٹس ویری پاورفل. عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ما بعث رسول اللہ زیدا فی جیش قط الا امرہ علیہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی مسلمانوں کو جہاد میں بھیجا تو ان کا امیر حضرت زید کو بنایا رضی اللہ عنہ کو. اور پھر اٹس ویری پاورفل کہتی ہیں وَلَوْ بَقِيَ بَعْدَهُ اسْتَخْلَفَهُ، اگر زید زندہ رہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو وہ خلیفہ ہوتے. اٹس ویری پاورفل. اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سٹینڈرڈ ڈاؤن ہے اور ان کا اوپر ہے، نہیں. دس شوز یو دی عظمت، کہ ان کی کتنی عظمت ہے حضرت زید کی اسلام کی جب ہم بات کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہم نے دیکھا نا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب بھی ان کو جہاد پہ بھیجا جاتا تھا تو حضرت زید کو ہی سپہ سالار بنا کے بھیجا جاتا تھا اور اسلام کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا. اور یہی ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے نا، تو حضرت اسامہ کو حضرت زید کے جانے کے بعد حضرت اسامہ کو یہ جھنڈا دیا گیا. یہاں تک کہ آپ کو یاد ہے جو ہم نے حدیث پڑھی تھی، وہ واقعہ پڑھا تھا کہ جب ابو بکر خلیفہ بنے اور جب ایک جیش کو بھیجنا تھا، لشکر کو بھیجنا تھا رومیوں سے لڑنے کے لیے کہ ادھر بھیجنا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی پاسڈ ہوئے. تو صحابہ کرام میں یہ بس ابھی ایک کنفیوژن پیدا ہوگی کہ یا امیر المؤمنین، اسامہ تو ابھی ینگ لڑکا ہے، ہی از اے ٹین ایجر، یہ ابھی کیا کرے گا، اور ہم رومیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. حضرت عمر جیسی شخصیت وہ آ کے بات کرتی ہیں، پوچھتی ہیں کہ ابو بکر پلیز ذرا اس کو پلان کو چینج کرتے ہیں. تو ابو بکر نے کہا کہ تم وہ بات کہہ رہے ہو کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تم اس کے اگینسٹ بات کر رہے ہو. انہوں نے بڑا ناراض ہوئے تھے اس بات کے اوپر. تو حضرت اسامہ کو ہی سپہ سالار بنایا گیا اور اس لڑائی میں، اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح ملی تھی، وہ جیت گئے تھے. تو یہ جو ہے ان کے بارے میں تھی. بس ون مور نریشن انشاءاللہ، اس کے بعد ہم وائنڈ اپ کریں گے. حالانکہ باتیں بہت کچھ ہیں لیکن وہی بتاتی وی ہیو لیس ٹائم. ہوا کیا کہ جب عمر رضی اللہ عنہ وہ خلیفہ بنے نا، تو وہ اسامہ رضی اللہ عنہ کو، اسامہ بن زید کو پیسے تھوڑے سے زیادہ دیا کرتے تھے ایز پینشن. تو حضرت عمر کے بیٹے آتے ہیں، پوچھتے ہیں ابا جان آپ ان کو پیسے کیوں زیادہ دے رہے ہیں؟ یہ نہیں کہ ان کو کیوں دے رہے ہیں مجھے زیادہ دے دیں، نہیں. تو وہ حکمت، اس کی وزڈم پتہ کرنا چاہتے تھے. تو عمر رضی اللہ عنہ بڑا زبردست جواب دیتے ہیں. کہتے ہیں اے میرے بچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسامہ کے والد سے زیادہ محبت تھی تمہارے باپ کی نسبت. یعنی حضرت زید کی بات ہو رہی ہے. وہ زیادہ محبوب تھے، حب رسول اللہ. اور اللہ کے نبی کو اسامہ سے زیادہ محبت تھی تم سے. اور یہ بات کیا کم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دے کے گئے تھے کہ اسامہ کو سپہ سالار بنایا جائے. تمہارے باپ کے بارے میں یہ نہیں کہا رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں یہ نہیں کہا. تو یہ جو ہے عمر رضی اللہ عنہ کی سٹیٹمنٹ تھی. اور دیکھیں یہ سب کچھ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود دیکھیں اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں، ہر ریلیشن میں ہوتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ نے ایشو نہیں بنا دیا کہ یہ تو ابھی کم عمر ہے ان کی، تو ان کو کیوں آگے بھیجا جا رہا ہے. حالانکہ اس وقت عمر رضی اللہ عنہ تھے، عبد الرحمن بن عوف تھے، کبار صحابہ تھے. تو بات یہ ہے کہ سب کا مقصد ایک ہونا چاہیے. ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے.
اور اس میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی ہے، نہ کہ ایک دوسرے کو ڈی گریڈ کرنا ہے. دس از واٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کی زندگیوں کو ہم سمجھیں، پڑھیں، اور ان کی طرح ہم اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم.